عز و جل کی، تو اللہ ایک ایسی ہستی ہے حی لا یموت، وہ ایسا زندہ ہے کہ اس کے اوپر موت نہیں آ سکتی۔ اور پھر آیتیں پڑھی انک میت وانہم میتون، اور آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن ماتوا قتلوا انقلبتم علی اعقابکم۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو ہم نے یہ بات تو سنی کہ آپ پر موت آ گئی ہے، لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر یہ آیتیں کوئی نہیں آ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ آیتیں پڑھی تو یہ ساری آیتیں ہم کو یاد آئیں، اور ہم وہاں سے باہر نکلے اور ہر ایک کی زبان سے یہ کلمہ تھا انک میت وانہم میتون وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع اس بات پر ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی موت پر اجماع ہے صحابہ کرام کا۔ موت کے بعد عالم برزخ کے اندر ایک حیات ہے، اس حیات کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ شہداء کو بھی حیات حاصل ہے، وہ قرآن کی نص کے اندر موجود ہے، لیکن انبیاء کے بارے میں ایک جگہ بھی قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا کہ انبیاء کے پاس بھی حیات ہے۔ شہداء کی حیات 2 دفعہ قرآن مجید نے بیان کی، انبیاء کی حیات بیان نہیں کی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جیسا انسان کام کرتا ہے اسی قسم کا ثواب انسان کو ملتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کی راہ میں اپنی جان دے، اس کے بارے میں اللہ نے کہا تو اس نے اپنی جان وقف کی، اللہ کی راہ میں دی ہے تو میں اس کو زندہ کر دیا ہے عالم برزخ کے اندر، اور اس کو سبز پرندوں کے پوروں کے اندر جگہ مل جاتی ہے، وہ جنت کے اندر کھاتے پیتے ہیں۔ تو یہ شہید کا بیان ہوا۔ نبی کے بارے میں قرآن میں ایک مقام پر بھی نہیں کہا کہ نبی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ شہداء کے بارے میں 2 دفعہ قرآن نے کہا، کیونکہ شہید نے ایک کام کیا ہے تو جس قسم کی کوئی آدمی کام کرے اس قسم کی جزا انسان کو ملتی ہے۔ اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں وقف کی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو زندگی عطا فرما دی ہے۔ جس نبی نے بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان دی ہے، شہید ہوا ہے، اس نبی کے بارے میں بھی یہ آیت شامل ہو جائے گی۔ اور باقی انبیاء کے بارے میں قرآن مجید خاموش ہے، قرآن مجید نے کوئی نہیں کہا کہ انبیاء کیا ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے شہداء کی حیات بیان کی ہے، انبیاء کی حیات قرآن مجید نے بیان نہیں کی۔ سب سے پہلے بعد شوافے نے انبیاء کی حیات کا مسئلہ لکھا تو بعد میں سارے پھر مکھی پر مکھی مارنے لگ گئے اور انہوں نے بھی وہی کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا کی حیات تو آپ کو حاصل نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ دنیا کی اگر حیات حاصل ہو نبی علیہ السلام کو تو صحابہ کرام جس وقت کوئی مسئلہ پیش آتا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کیوں آتے ہیں؟ ان کو چاہیے تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جائیں اور کہیں کہ آپ زندہ ہیں، آپ ہم کو ہمارے اشکال کا حل کر کے بتائیں، جواب دیں۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتے ہیں، حضرت عمر کے پاس آتے ہیں، نبی علیہ السلام کی قبر پر کوئی آدمی اشکال لے کر نہیں جاتا، کیونکہ صحابہ کرام کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، حیات دنیا بھی نبی علیہ السلام کو حاصل نہیں ہے۔ اس واسطے کر کے صحابہ کرام اگر کوئی بات کرنی ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے مسائل پوچھتے ہیں۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ، حضرت عمر نے کہا عباس کو، عباس جب نبی علیہ السلام زندہ تھے اور قحط ہوتا تھا، بارش بند ہوتی تھی، ہم نبی علیہ السلام سے کہتے اللہ کے رسول دعا کرو، اللہ دعا قبول کرتا اور بارش ہوتی۔ اب نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، ہم تجھے کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ پھر کہا کہ اے اللہ، جب تک نبی علیہ السلام زندہ تھے ہم نبی علیہ السلام سے دعا کراتے تھے، اب ہم دعا کرا رہے ہیں نبی کے چچا سے، تو یا اللہ تو نبی علیہ السلام کی دعا قبول کر کے بارش کرتا تھا، اب نبی کا چچا دعا کر رہا ہے، ان کی دعا قبول کر اور ہمارے اوپر بارش برسا ہے۔ پہلے ہم وسیلہ بناتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب ہم وسیلہ بنا رہے ہیں اپنے نبی کے چچے کو۔ تو اگر حضرت عمر کو یہ پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ موجود ہے اور بات کرنے والے کی بات کو سنتے ہیں، اور جب کوئی آدمی جا کر السلام علیکم کہتا ہے السلام کا جواب بھی دیتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، تو حضرت عمر چلے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اور قبر پر جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کرو تاکہ دعا ہو جائے۔ حضرت عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو، بلکہ حضرت عباس کو کہا کہ تم دعا کرو، اور خدا سے بھی کہا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم ان سے دعا کروا دیتے اور تم دعا قبول کرتا تھا، اب تیرے نبی تو دنیا سے جا چکے ہیں، ہم تیرے نبی کے چچا سے دعا کروا رہے ہیں، یا اللہ تو مہربانی فرما اور اپنے نبی کے چچا کی دعا قبول فرما اور بارش برسا دے۔ تو یہ حضرت عمر کا طرز عمل یہ ابھی ہم پر واضح کرتا ہے کہ یہ بات کوئی نہیں ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جو آدمی جا کر السلام علیکم کہتا ہے نبی ہم پہچانتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جو وہ بات کرتا ہے اس کی بات کو وہ سنتے ہیں، یہ بات کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، مسل کے حق اشاعت التوحید و سنہ، اکابرین اشاعت التوحید و سنہ، شیخ الاسلام علامہ قاضی عصمت اللہ صاحب۔ بہر کیف
جو چیز صحابہ کرام کے طرز عمل سے ثابت ہے وہ چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ صحابہ کا طرز عمل یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سے دعا کروائیں اور یہ کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو، بلکہ صحابہ کا عمل یہ ہے کہ جو زندہ شخص ہے اس کو کہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، نبی کو وہ نہیں کہتے کہ تم ہمارے لیے دعا کرو۔ تو جو صحابہ کا طرز عمل ہے ہمیں بھی وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ بہرکیف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنا میرے جیسے نالائق آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت بہت بلند ہے، بہت اونچی ہے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ ہے کہ میرے جیسا ناچیز اس مقام کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے اندر کتنے مقامات ہیں جن مقامات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، تو خداوند کریم نے اپنے پیغمبر کی سیرت کو خود بیان کیا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ